J-10C طیارہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور کیوں؟ پاکستان نے چین سے نہ صرف J-10C طیارے خریدے ہیں بلکہ F-17 تھنڈر کی طرح اس طیارے پر بھی پاکستان اور چین ملک مل کر کام کریں گے۔ دنیا میں سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ صرف 2 سال کے عرصے میں سابق سوویت یونین سے الگ ہونے والی ریاستوں میں 2 بڑی جنگیں دیکھی جا چکی ہیں۔ ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں جس طرح سے ٹیکنالوجی، ڈرون اور فضائیہ کا استعمال ہوا وہ اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح روس کی جانب سے یوکرین پر حملے نے یورپی اور ایشیائی خطے کی صورتحال کو چیلنجنگ بنا دیا ہے، اور ان دونوں جنگوں اور 27 فروری 2019 کو ہونے والے پاک بھارت معرکے نے فضائی جنگ کی اہمیت کو ثابت کر دیا۔ بھارت میں جہاں آرمی اور ایئر فورس کی سربراہان میڈیا میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر بحث کرتے پائے گئے کہ فضائیہ ایک مکمل اٹیک فورس ہے یا آرمی کی ماتحت فورس، وہیں پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھاتے ہوئے پاکستان ایئر فورس میں J-10C طیاروں کو کامیابی سے شامل کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ بھارت اور پاکستان میں دفاعی سودوں کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت نے رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ 10 سال قبل کیا تھا، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے اکثر لڑاکا طیارے یا تو گر کر تباہ ہو گئے ہیں یا پھر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ بھارت 10 سال بعد بھی محض 36 طیارے حاصل کر سکا، جبکہ پاکستان نے محض 8 ماہ کی مدت میں چین سے J-10C طیاروں کا پہلا اسکواڈرن حاصل کر لیا۔ J-10C طیاروں کی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب نہایت سادہ اور پروقار انداز میں منعقد کی گئی۔ اس کو کسی طور پر بھی سیاسی تماشا نہیں بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف اگر بھارت میں رافیل کی خریداری کو دیکھا جائے تو انہوں نے ان طیاروں کی شمولیت کو مذہبی رنگ دیا اور ایک خاص پوجا کی۔ ان طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب پاکستان ایئر فورس بیس منہاس کامرا ایئر بیس پر منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور عالمی سطح پر چیلنجز ہیں۔ جیو اسٹریٹجک ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور یہ خطے اور پاکستان کو متاثر کر رہا ہے۔ تیزی سے تبدیل ہوتی ٹیکنالوجی جنگ کے خط و خال کو مستقل تبدیل کر رہی ہے۔ خلائی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وار فیئر ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے قومی سلامتی کے روایتی رجحانات کو یکسر تبدیل کر رکھا ہے۔ J-10C کی حربی صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل کا کہنا تھا کہ ان طیاروں میں مکمل انٹیگریٹڈ ویپن سسٹم اور الیکٹرانک وار فیئر سوٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ نظر نہیں آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کو دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر اپنے اہداف کو فاصلے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے سے پاکستان ایئر فورس کو حملہ کرنے میں پہل اور الیکٹرانک وار فیئر کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایروسپیس شعبے میں پاک چین تعاون۔ دنیا بھر میں چند ہی ملک ہیں جہاں طیارہ سازی سے متعلق صنعت موجود ہے۔ اس وقت اس شعبے میں امریکہ اور مغربی ممالک سب سے آگے ہیں، مگر اب ایشیائی ممالک بھی اس شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ طیارہ سازی کی صنعت رکھنے والے ایشیائی ملکوں میں چین سر فہرست ہے۔ پاکستان اور چین دفاعی صنعت خصوصاً ایروسپیس ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔ اس تعاون کا شاہکار F-17 تھنڈر ہے۔ اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان نے کامرا میں ایویشن سٹی کو قائم کیا۔
ماضی میں پاک چین تعاون کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پاکستان نے چین سے نہ صرف J-10C طیارے خریدے ہیں بلکہ F-17 تھنڈر کی طرح اس طیارے پر بھی دونوں ملک مل کر کام کریں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ایروسپیس ٹیکنالوجی کے فروغ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں ایرو اسپیس انڈسٹری اسٹریٹجک صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی، مالیاتی، سماجی اور قومی سلامتی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آئندہ 10 سالوں میں یہ صنعت 10,000 ارب ڈالر صنعت بن جائے گی۔ پاکستان نے J-10 طیاروں کا انتخاب کیوں کیا؟ J-10C طیاروں کو چین کے شہر میں قائم ایوی ایشن ہب میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کمپنی کو چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ ایروسپیس کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس انڈسٹری کا نام چینگڈو ایروسپیس کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1958 میں قائم ہونے والا اس ادارے میں لڑاکا اور دیگر طیاروں کے پرزہ جات بنائے جاتے ہیں۔ اس کمپنی میں 2000 سے زائد ایوی ایشن ماہرین کام کرتے ہیں جو لڑاکا طیاروں کے ڈیزائن سے لے کر اس کو اڑانے تک کے تمام مراحل پر مہارت رکھتے ہیں۔ J-10 کے علاوہ چینگڈو میں J-5، J-7، J-9، F-17 اور J-20 لڑاکا طیارے بنانے کے علاوہ بزنس جیٹ CBJ-800 بغیر پائلٹ کے طیارے اور مختلف طیاروں کے انجن اور پرزہ جات بناتا ہے۔ J-10C چین میں تیار ہونے والا پہلا لڑاکا طیارہ ہے جس کو مغربی لڑاکا طیاروں کا اہم پلے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طیارے کو چین میں مینگ لونگ ڈریگن کے ناموں سے جانا جاتا ہے جبکہ مغرب خصوصاً نیٹو ممالک نے اس کو فائر برڈ کا نام دیا ہے۔ J-10 کا منصوبہ چین نے 1988 میں شروع کیا اور 1998 میں J-10 کا پہلا پروٹوٹائپ طیارہ تیار کیا۔ اس پورے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ اس طیارے کے کئی ٹیسٹ کرنے کے بعد 2004 میں چین کی فضائیہ کا حصہ بن گیا اور سال 2006 میں اس طیارے کی عوامی سطح پر نمائش کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پیپلز لبریشن آرمی PLA ایئر فورس اور نیوی کے پاس ایسے 240 طیارے آپریشنل ہیں جبکہ مزید 300 طیاروں کی طلب ہے۔ چین کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے J-10C طیاروں کو اپنے لڑاکا فضائی بیڑے کا حصہ بنایا۔ ایران، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ بھی یہ طیارہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ طیارہ یوروسٹار اور F-17 طیارے کے مساوی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ اس طیارے میں BVR انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے والے فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فضا سے فضا میں 200 کلومیٹر تک مار کرنے والا PL-50 میزائل اور قریب مار کرنے والا PL-8 میزائل۔ اس کے علاوہ زمین پر مار کرنے کے لیے J-10C 500 کلوگرام سے زائد وزن کے لیزر گائیڈڈ بم، فری فال بم اور 90 mm راکٹ سے لیس ہیں۔ طیارے میں ایک نالی کے 3 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ J-10C فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ J-10C میں جدید رڈار نصب ہے جو بیک وقت 10 اہداف کی نشاندہی کرنے اور 4 کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان J-10C کا پہلا خریدار بن گیا ہے۔ اس بات کا سب سے پہلے اظہار چائنیز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اس وقت کیا گیا جب J-10C طیاروں کی تصاویر کو جاری کیا گیا۔ ان طیاروں کی دم پر پاکستان پرچم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ J-10C کو 4.5 جنریشن جیٹ فائٹر کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں ایسا رڈار نصب ہے جو گولڈ معیار کا رڈار قرار دیا جاتا ہے۔
یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیمرز کے خلاف زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10C میں ایسا مواد استعمال ہوا ہے جو رڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور J-10C کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ رافیل اور J-10C کا موازنہ۔ پاک فضائیہ میں چائنیز ساختہ J-10C طیاروں کی شمولیت سے خطے اور دنیا بھر میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ پاک فضائیہ کے حاصل کردہ J-10C طیارے بھارت کے فرانس سے خریدے گئے رافیل طیاروں میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے قیمت کا جائزہ لیا جائے تو دونوں طیاروں کا موازنہ آسانی سے ہو سکے گا۔ پاکستان میں مسلح افواج نے زیادہ سے زیادہ بہتر، سستے اور مقامی سطح پر تیار ہونے والے ملٹری ہارڈ ویئر کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کی توجہ فینسی نوعیت کے ملٹری ہارڈ ویئر کی بجائے کم قیمت مگر بہتر صلاحیت کے آلات کو حاصل کرنے کی جانب ہے۔ رافیل کے مقابلے میں J-10C چھوٹا اور ہلکا ملٹی رول طیارہ ہے جو ہر قسم کے موسمی حالات میں کام کر سکتا ہے۔ J-10C ایک انجن کے ساتھ 2305 کلومیٹر جبکہ رافیل دو انجن کے ساتھ 1912 کلومیٹر پرواز کر سکتا ہے۔ J-10C طیارہ رافیل کے بعد ڈیزائن ہوا ہے، اس لیے اس ڈیزائن کو بہتر بناتے ہوئے طیارے کو مستحکم رکھنے کے لیے خصوصی نظام کیا گیا۔ اس کا WS-10 انجن 125 سے 145 کلو ناٹ کا تھرسٹ دیتا ہے جبکہ رافیل کا ایک انجن 75 کلو ناٹ تھرسٹ دیتا ہے مگر وزن اور پھیلاؤ میں کم ہونے کی وجہ سے J-10C 56,000 فٹ تک پرواز کر سکتا ہے جبکہ رافیل کی زیادہ سے زیادہ بلندی 51,000 فٹ ہے۔